اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیوز آپ کو ملیں۔ چلتے ہیں واقعات کی طرف۔ ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باپ شریک بھائی تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ تھیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ تھیں۔ دونوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 14 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور والدہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے برگزیدہ اور عبادت گزار تھے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے نیک اور نبی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ علیہ السلام کو بھی اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح نبوت عطا کرنے کے بعد لوگوں کو نصیحت کرنے کا پابند بنایا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری آپ علیہ السلام کے سپرد کر دی، جسے آپ علیہ السلام نے احسن انداز سے ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے۔ نمبر 1، ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دی جو نیک لوگوں میں سے نبی بننے والے تھے، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی، اور اب ان دونوں کی اولاد میں کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اپنے آپ پر کھلم کھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر بھی کیجیے، جو قوت عمل رکھنے والے اور بڑی بصیرت والے تھے، اور ہم نے انہیں ایک خاص صفت یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ ممتاز کر دیا تھا، اور بے شک وہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔ نمبر 3، بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ نمبر 4، اے اہل کتاب، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ فرما دیجئے کہ کیا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہو، پھر وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک 40 سالہ عورت سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے تک ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بیٹے کا نام عیس اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا۔
ईस रोमियो के जद्द अमजद और याकूब बनी इसराइल के जद्द अमजद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर मक्का मुकरमा में अल्लाह का घर बैतुल्लाह तामीर करने के बाद मुल्क शाम जाकर रिहाइश इख्तियार कर ली। जब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुँचे तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दूसरे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को साथ लेकर वहाँ भी अल्लाह का एक घर बैतुल मुक़द्दस बनाया, जो बैतुल्लाह की तरह लोगों के लिए तवज्जो और इबादत इलाही का मरकज़ है। इस बारे में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिर्फ़ 3 मसाजिद की तरफ सवाब की नीयत से सफ़र करो, मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह, मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस, मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी। जब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 180 साल हुई तो आप अलैहिस्सलाम पर कमज़ोरी के आसार ज़ाहिर होने लगे और बिनाई कमज़ोर हो गई। इसी कमज़ोरी के आलम में एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम की तबीयत काफ़ी नासाज हो गई और आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को आपके बेटों ईस और याकूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल व कफ़न देकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलू में आपकी तदफीन कर दी। नाज़रीन, अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हैर करते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुना दी थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल यानी अल्लाह का बंदा है और आप अलैहिस्सलाम की नस्ल से वजूद में आने वाले लोग बनी इसराइल यानी इसराइल की औलाद कहलाए। बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने बहुत से नबी मबऊस फरमाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन के इंतहाई फरमा बरदार और उनकी खिदमत में मसरूफ़ रहते थे। एक दिन हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने गोश्त खाने की चाहत ज़ाहिर की। आप अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे अपने वालिद मोहतरम की चाहत पूरा करने के लिए कोशिश करने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बाप की चाहत के मुताबिक उन्हें अपने भाई ईस से पहले खाना खिलाने में कामयाब हो गए, जिस पर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने खुश होकर उनके हक़ में ये दुआ फरमाई कि वो मुअज़्ज़िज़ बाद वाली कौमों के सरदार और उनके रिज़्क़ व औलाद में खूब बरक़ात हों। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के भाई ईस को जब ये इल्म हुआ कि वो वालिद मोहतरम को खाना खिलाकर खैर व बरक़ात की दुआएं हासिल कर चुके हैं, तो उन्होंने इस पर नाराज़गी का इजहार किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वालदा ने इन हालात के पेशे नज़र अपने शोहर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हरान शहर में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मामू लाबान के पास जाने की नसीहत फरमाई। आप अलैहिस्सलाम वालिदैन की नसीहत पर अमल करते हुए हरान चले गए। आप अलैहिस्सलाम के मामू की 2 बेटियां लिया और राहील थीं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू से उनकी छोटी बेटी राहील का रिश्ता मांगा। लबान ने कहा कि इस नकाह के हक़मैर के लिए आप 7 साल तक मेरे यहाँ बकरियां चराएं। जब मुद्दत पूरी हो गई तो लबान ने अपनी बड़ी बेटी लिया का आप अलैहिस्सलाम से निकाह कर दिया और लोगों को जमा करके खाना खिला दिया।
آپ علیہ السلام نے اپنی منکوحہ لیا کے ساتھ رات گزارنے کے بعد صبح اپنے ماموں سے کہا کہ میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ انہوں نے جواب دیا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی بیٹی کی شادی کر دیں۔ اگر تم راحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 سال تک میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے مزید 7 سال تک ماموں کی خدمت کی تو انہوں نے وعدے کے مطابق آپ علیہ السلام کا نکاح راحیل سے کر دیا۔ لبان نے بطور خادمہ اپنی دونوں بیٹیوں کو 2 لونڈیاں بھی دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی دوسری بیٹی راحیل سے شادی کے مزید 6 سال تک اپنے ماموں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ کی پہلی بیوی لیا کے بطن سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل کے ہاں ابتدا میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی لونڈی آپ علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس لونڈی سے آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا نے بھی اپنی لونڈی آپ علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس سے بھی آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی بیوی اور لونڈیوں سب سے اولاد ہو گئی ہے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرا کر اولاد کے لیے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی 2 بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام عطا فرمائے۔ بنیامین کی ولادت کے وقت ان کی والدہ محترمہ راحیل اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد حیران کے علاقے میں رہائش کے دوران ہی پیدا ہوئی، سوائے بنیامین کے۔ اپنے ماموں کے ہاں 20 سال گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام بہت سے مال و دولت کے ساتھ واپس اپنے آبائی علاقے جبرون یعنی کنعان میں تشریف لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کنعان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وہاں کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنے خاندان اور اہل کنعان کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام پر آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک سازش کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیا، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا اور اس صدمے کی وجہ سے روتے روتے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ آخر کار رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا اور آپ علیہ السلام کی بینائی بھی لوٹا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی موت کے آثار دیکھے تو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے انہیں ایسی عمدہ نصیحت فرمائی کہ جسے پسند فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، کیا تم لوگ اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب پر موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود
ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہائش پذیر تھے۔ وہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور آپ علیہ السلام کی میت آبائی وطن لے جا کر ایک غار میں دفن کی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خریدا تھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔